پیش کی ہے کہ افطار کے بعد پڑھی جائے۔ افطار کے لیے اذان شرط نہیں ہے، ورنہ جن علاقوں میں یا شہروں میں روزہ کیسے کھولے گا جہاں مسجدیں نہیں ہیں یا جہاں اذان کی آوازیں نہیں آتی، ایسے بھی علاقے ہیں مسجدیں قریب قریب نہیں ہیں، دور دور ہیں۔ بہرحال اذان نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، جہاں مساجد ہوں وہاں یہ طریقہ رائج ہو جائے کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے بلند آواز سے یہ کہا جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، پھر کہا جائے عاشقان رسول روزہ افطار کر لیجئے، یوں اعلان ہو جانا چاہیے۔ ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کو افطار کرانے کی برکت ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں جو مکے مدینے میں افطار کرواتے ہیں، وہاں تو پھر ایک ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ کسی کو ایک کھجور کھلا دی مکے میں تو 1,00,000 کھجوریں کھلا دی، مدینے میں ایک کھجور کھلا دی تو اس کا 50,000 کا ثواب، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر رمضان میں تو ویسے یہ تو عام ثواب ہے نا، عام دنوں کا 50 اور 1,00,000، رمضان میں تو ثواب اور زیادہ ہے۔ تو اس لیے نیت کریں کہ اللہ پاک اگر رمضان میں وہاں جانا نصیب کرے، بالفرض نہیں بھی جانا ہوتا تو بھی افطاری تو وہاں کروا سکتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہاں افطاری کروا دیں، اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کر دی، ہم نے وہاں ان کی طرف سے افطاری کرا دی، اور ان پہ بڑا رشک آتا تھا کہ یار کتنے خوش نصیب ہیں، بیٹھے پاکستان میں ہیں لیکن ان کا لنگر یہاں چل رہا ہے، مفت میں ان کو پاکستان میں ثواب مل رہا ہے۔ کتنے یہ عقل مند ہیں، ذہین بندے ہیں کہ ہمارے ذریعے کام اپنا نکلوا رہے ہیں۔ تو پھر میں نے عرض کی کہ مجھے بھی ثواب میں شامل کر لو، آپ تو اتنا ثواب آپ لوگ کما رہے ہیں، تو ساتھ ٹھیک ہے مل رہا ہے، جو بندہ بیچ میں حصہ دار ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے اللہ سب کو دیتا ہے۔ پھر میں نے